الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم. میرے بھائی بزرگوں دوستو، کئی جمعوں سے یہ بات چل رہی ہے، سورۃ الفاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے. شروع سے اس کا ترجمہ سمجھ لیں تاکہ اس جمعے کی بات آپ کے ذہنوں میں آ جائے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہاں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، روز جزا کا مالک ہے. تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تو یہ بھی توحید ہے. اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ ہی سے مانگنا عین توحید ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں بھی توحید کا ذکر فرمایا. الحمدللہ رب العالمین. تمام جہاں کا پالنہار پروردگار اللہ ہے. اسی کی تعریف کرنے کے وہی تعریف کے لائق ہے. تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت بھی جو ہے توحید کا ہی ذکر فرمایا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب مدد کیسے مانگے؟ ہے نہیں بھائی، مدد جو ہے مانگتے ہیں تو کیسے مانگے؟ دنیا کے بہت سے مشاغل ہیں، دنیا کے انسان کے بہت سے ضرورتیں ہیں. تو کیا ترتیب ہوگی، کیا طریقہ ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے طریقہ بھی بتا رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو انگلی پکڑ کر سکھا رہے ہیں کہ اللہ اس طرح تم اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے. ایسی جامع دعا عطا فرمائی، اس میں آخرت بھی آ گئی، پوری دنیا بھی آ گئی. انسان کی ایک ضرورت نہیں ہے، ہزاروں ضرورتیں دنیا کی ہے. اسے فکر آخرت کی بھی ہے، اسے فکر قبر کی بھی ہے، اسے فکر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین بھی ہے. یہ تمام مراحل اس کے ساتھ ہونے والے ہیں. موت اس کو آنے والی ہے اور موت سے پہلے اس کی تیاری کی فکر ہے. تمام مسائل ہیں. تو پھر جو ہے کیسے کیا مانگے؟ آدمی حیران ہوتا ہے کہ کیا مانگے. لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ مولانا جب پہلی مرتبہ کعبے پر نظر پڑے تو کیا مانگنا چاہیے؟ ایسی جامع دعا مانگے کہ پوری دین و دنیا اس میں آ جائے. اس لیے کہ پہلی نظر کی دعا اللہ رد نہیں کرتے. اور جو پہلی مرتبہ جو دعا نکلتی ہے، پہلی مرتبہ جو نظر پڑتی ہے کعبے پر، گویا ہر ایک کی آنکھ میں آنسو ضرور آتے ہیں. اور اس وقت کی دعا جو ہے ایک دم خلوص والی ہوتی ہے، اخلاص والی ہوتی ہے. تو بہت سی دعائیں جو ہے وہ حج کو جانے والوں کو بتاتے ہیں، جس میں دین و دنیا ترک آتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے، اور تیرے پکڑ و عذاب سے ہماری حفاظت فرما دے. وقنا عذاب النار. قبر کی عذاب سے بھی حفاظت فرما دے. تو بہت سے ایسے چیزیں ہیں، آدمی مانگے تو کیا مانگے. تو اللہ تعالیٰ کلی طور پر تمام چیزیں اس میں شامل ہو جائے، ایسی دعا مجھے اور آپ کو بتائے. اہدنا الصراط المستقیم. اب اس طرح مانگو کہ ہمیں سیدھے راستے پہ اللہ چلا دے. اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ایک تو سیدھا راستہ وہ ہے، اب مثال کے طور پر رامپور کو جانا ہے تو یہاں کھڑے ہو کر بتانا بھائی بس اسٹاپ کو جاؤ، وہاں بس اسٹاپ پہ آپ کو گاڑی ملے گی، وہاں سے جو ہے گاڑی پکڑنا، پھر آپ سیدھے چلے جانا. یا ٹو ویلر ہے تو پھر ان کو سیدھے راستے پر چلے جانا، جہاں دائیں بائیں راستے آئیں گے اس راستے پر مت جانا، آپ منزل تک پہنچ جاؤ گے.
ایک یہ ہے مدد کرنے کا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو رام گڑھ جانا ہے، چلو میں آپ کو پہنچا کر آتا ہوں، آپ کو گاڑی پر بٹھا کر پہنچا کر آتا ہوں آپ کے منزل تک، آپ کو کہاں جانا ہے اس جگہ تک چھوڑ آتا ہوں، ایک ہے دوسری شکل مدد کی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو اللہ نے یہ ہاتھ پکڑ کر مدد فرمائی، ہاتھ پکڑ کر مدد فرمائی۔ بندے کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اہدنا صراط المستقیم، اس کو بار بار مانگنے سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو گویا منزل تک ساتھ رکھ کر اس کو پہنچائیں گے۔ ایک تو بتا دینا، ایک تو جا کر پہنچا دینا۔ تو یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ جس میں آخرت بھی شامل ہے، اس میں دنیا بھی شامل ہے۔ اہدنا صراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا۔ سیدھا راستہ سے مراد اللہ کی مرضی پر زندگی گزارنا، باقی تمام راستے ٹیڑے ہیں۔ تمام راستے کیا ہے؟ ٹیڑے ہیں۔ وہی راستہ سیدھا ہے جس پر اللہ نے حکم دیا کہ ایک راستہ بتا دیا، بھائی یہ میرے نبی کا راستہ ہے، اسی راستے پر میں ملوں گا، میری جنت ملے گی، میرے نیک بندے ملیں گے، انبیاء علیہ السلام کی ملاقات ہوگی، ان کا دیدار ہوگا، یہیں آب کوثر کا پانی ملے گا، یہیں میرے ہاتھوں سے جام کوثر ملے گا، جنت کی حوریں ملے گی، یہیں پر جو ہے راحت چین و سکون ملے گا۔ ایک راستہ بتا دیا، وہ دین کا راستہ ہے۔ باقی تمام راستے جو ہے اللہ نے بند کر دیا۔ اہدنا صراط المستقیم سے مراد مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ بھائی میری زندگی صراط المستقیم سیدھے راستے پر ہے کہ نہیں۔ جا رہا ہوں بیلگام کو، دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے باگلکوٹ کو پہنچا دے، باگلکوٹ کو پہنچا دے، تو مذاق ہو جائے گا۔ تو سیدھے راستے کو پانے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنے چیزوں کا؟ 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو سب سے پہلے پکی نیت ہو۔ کیا ہو؟ پکی نیت ہو۔ اور دوسرے نمبر پر اس کی کوشش ہو، دوسرے نمبر پر اس کی کوشش ہو، اور تیسرے نمبر پر اللہ سے دعا ہو۔ یہ 3 کام جب بندے سے ہونے لگے تو پھر انشاءاللہ وہ سیدھے راستے پر، جس لائن پر جو صحیح راستے کو پنانے کی کوشش کر رہا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو صحیح راستہ نہ ملے۔ صحیح راستہ مراد صرف نماز کا مسئلہ، مسجد کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، عمرے کا مسئلہ نہیں ہے۔ سیدھا راستہ سے مراد گھر کی زندگی بھی آ گئی، بازار کی زندگی بھی آ گئی، خلوت کی زندگی بھی آ گئی، اس میں جو ہے اخلاق رات دن کے باتیں آ گئی، تنہائی کی تمام 24 گھنٹے والی زندگی اس میں آ گئی سیدھے راستے میں۔ کاروبار اس میں آ گیا، تجارت اس میں آ گئی، کھیتی باڑی اس میں آ گئی، نوکری چاکری اس میں آ گئی۔ اب سیدھے راستے پر مطلب سیدھے راستے پر نہیں رہے گا تو پھر وہ 2 نمبری کام کرے گا۔ بھئی ایک سگنیچر کے لیے 10,000 دو، 5,000 دو، تب سگنیچر کروں گا میں۔ سفارش کرنے کے لیے پیسے مانگے گا، میں سفارش کروں گا، میری رقم میرا اتنا ہے چارج۔ یہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ تو سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ جب یہ سیدھے راستے کی نیت کر کے جب آدمی کوشش کرے گا، دعا کرے گا، تو پھر ہو ہی نہیں سکتا وہ ٹیڑھا راستہ پکڑے، غلط زندگی اس کے زندگی میں غلط طریقے آ جائے، غلط اعمال آ جائے، غلط افعال و کردار آ جائے، غلط اخلاق آ جائے، نہیں ہو سکتا۔ اور یہ 3 چیزیں کرنے کے بعد میں چاہے پورا ماحول خراب ہے، اس کے باوجود بھی اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، مدد فرمائیں گے۔ ایسے بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے۔ آپ کہیں گے مولانا پوری دنیا میں جو ہے غلط چل رہا ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں، مجبوراً ہم کو کرنا پڑتا ہے۔
اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. جب تک نہیں دیں گے گوشت تب تک ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے وہ چیز نہیں بکے گی. تو یہ سب مسئلے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ ان تمام مسئلے میں سچ کا دامن پکڑ کر چلنا بہت مشکل ہے. گویا اپنے دامن میں آگ بھر کر چلنے کے برابر ہے. مسئلے پورے اٹک جائیں گے. کہتے ہیں کہ آپ کو نظر تو ایسا ماحول آ رہا ہے، لیکن آپ نیت اور کوشش اور دعا کے ذریعے سے اگر کام شروع کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ماحول بنائیں گے کہ پورے ماحول گندہ ہونے کے باوجود بھی آپ کو پاک شفاف رکھیں گے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام پر جب فدا ہو گئی زلیخا، اب آرا واقعہ سن چکے ہیں. بند کمرے میں پورے کمروں کو بند کر کے انہوں نے جو ہے بایا اپنے گھر کے اندر کے بتوں پر بھی کپڑا ڈال دیا، پھر جو ہے اپنے گناہ کی طرف ان کو دعوت دے دی. حالانکہ یوسف علیہ السلام کو پتہ ہے کہ پورے گھر کے دروازوں پر کنڈی کے ساتھ ساتھ تالا بھی لگا ہوا ہے، ساتھ ساتھ تالے بھی لگے ہوئے ہیں، بند کمرے میں ہیں، اور وہ دعوت دے رہی ہے. تو پھر انہوں نے جو ہے وہاں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بچ نکالا. کیسے نکالا؟ حالانکہ پورا ماحول تو اس کے فیور میں، زلیخا کے فیور میں ہے پورا ماحول. کہیں بھاگ نہیں جا سکتے، تالے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے، سب ان کے فیور میں ہے، زلیخا کے فیور میں. یوسف علیہ السلام کے فیور میں کوئی بھی موقع نہیں بچنے کا، کوئی بھی موقع نہیں. دوڑ بھی نہیں سکتے، تالا ہے. اور وہ الزام لگا رہے ہیں اگر تو نہیں مانے گا تو تجھے بدنام کروں گی میں. اور بادشاہ کی بیوی ہوں، یقیناً بادشاہ کی بیوی کی بات چلے گی. وہ بھی ایسے بغیر گناہ کے 7 سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، جیل خانے میں 7 سال رہے. حالانکہ آپ کی براعت ہو چکی تھی. اللہ نے جو ہے 7 کمرے کے درمیان میں گناہ کے جو دروازے بند ہو کر جو گناہ کے اسباب ہونے والے تھے، تو انہوں نے 3 کام کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے کام کیے؟ 3 کام کیے. ایک تو ارادہ یہ کیا کہ مجھے اس گناہ میں پھنسنا نہیں ہے، مجھے اس گناہ میں پھنسنا نہیں ہے. اور دوسری کوشش کی کہ بھائی معلوم ہے کہ دروازہ بند ہے، لیکن میری کوشش اتنی ہے کہ میرے اختیار میں، میرے طاقت میں جتنی ہے اتنی میں کروں گا. جتنی میری طاقت میں ہے میں اتنی کوشش کروں گا. میری طاقت اتنی ہے کہ دروازہ توڑ کر تو میں نہیں جا سکتا، تالے کو توڑ کر نہیں جا سکتا. میری طاقت اتنی ہے کہ دروازے تک میں بھاگ سکتا ہوں. میں دروازے تک کوشش جاری کیا. پھر اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ تو بچائے گا تو بچ جاؤں گا. کیا کہا؟ تو بچائے گا تو بچ جاؤں گا. فرماتے ہیں یہ 3 کام کرنے پر دروازے خود بخود کھلتے گئے اور آپ 7 دروازے پار ہو گئے. اور پیچھے جو ہے یہ بھاگ رہی ہے زلیخا پیچھے، اور یہاں تک مین گیٹ آ گیا. اور فرماتے ہیں جب مین گیٹ پر پیچھے سے آپ باہر نکل جائیں گے، پیچھے سے کرتا پکڑ کر کھینچ لیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا. اتنے میں شور سامنے موجود ہے، اپنے اجرا کے ساتھ، اپنے نوکر چاکر کے ساتھ دروازے میں ہے. آپ ایک دم گھبرا گئی، پلیٹ چینج ہو گیا زلیخا کا. آپ کیسا بچہ پالے ہیں، یہ آپ کی عزت پر ہاتھ ڈال رہا ہے. حالانکہ نیت اس کی خراب تھی، آپ کی عزت پر ہاتھ ڈال رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں دعا فرمائی کہ اللہ میری عزت کی حفاظت فرما دے. تو آخر کار دلیل کیا ہے پیش کرو آپ کی پاکی کے لیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بچہ تھا وہاں جو آخری کمرے میں، وہ جوان میں بچے سے کہا کہ اس بچے سے پوچھو یہ بولے گا. یہ بچہ کیسے بولے گا؟ کیا پوچھو اسے. جب بچے کو پوچھا گیا تو بچے نے کہا کیسی عقل مندی بات کی کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے یوسف کا تو غلطی زلیخا کی ہے، اگر کرتا یوسف کا سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف کی غلطی ہے، یوسف علیہ السلام کی غلطی ہے. اس لیے کہ بچنے کے لیے آدمی سامنے سے کرتا دھکم دھکی میں کھینچا تانی میں پڑ جاتا ہے، پیچھے سے نہیں پڑتا.
اگر زلیخا کی غلطی ہے تو پیچھے سے پڑے گا، اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگیں گے تو پیچھے سے کرتا پھٹا ہوا ہوگا، تو یہ دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہوگا۔ لیکن بادشاہ سلامت نے اپنی عزت کے خاطر ان کو جیل خانے میں بند کر دیا، ہو نہ ہو جیل خانے میں آپ رہو۔ تو خیر جو ہے یہاں یہ بتانے کا مقصد بے لباب یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس میں یہ نشانی ملتی ہے کہ ماحول پورا خراب تھا اس وقت، لیکن یوسف علیہ السلام کو اس سے بچا لیا گیا۔ اور رہی بات جیل خانے میں جانے کی، اس میں کہاں بچے، تو ان کو سزا مل گئی۔ یہ بات حکمت اللہ تبارک تعالیٰ نے مقدر کیا تھا، اس لیے کہ جیل خانے میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو منصب نبوت کے ساتھ آپ کو بادشاہ بنانا تھا۔ اب فوراً چھوٹ جاتے تھے آپ، ایک مسئلہ ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ جو ہے ایک مسئلہ جیل خانے میں ہو گیا، اس مسئلے کے خاطر آپ کو اور 4 سال آپ کو رکنا پڑا۔ کیا رکنا پڑا؟ اصل میں آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، اب خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ تو جیل خانے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا، اس نے ایک خواب دیکھا کہ اس کے دوست، اس کا ساتھی ایک ہے، وہ ہے، ان کو موت کی سزا ہوئی ہے دونوں کو۔ اس نے ایک خواب دیکھا کہ بھائی وہ خواب کی تعبیر بتانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھا، بھائی میں یہ خواب دیکھا ہوں، میرے سر پر ایک ٹوکری ہے اور اس میں پرندے آ کر وہ ٹوکری میں کا کھا رہے ہیں، اور ایک آدمی جو ہے وہ شراب کو پلا رہا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک کو تم میں دو میں سے ایک کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور ایک کو آزاد کر کے ان کے بادشاہ جو ہے اس کو نوکری ملے گی، اس کے محل میں نوکری ملے گی۔ یہ کہا، یقیناً خواب کی تعبیر پورا ہونے کو آیا تو دونوں کو بلایا گیا۔ تو جاتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے جو چھوٹ کر وہاں کام کرنے والا تھا اس سے کہا کہ بھائی تم تو چھوٹ جاؤ گے، جا کر بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ کیا کرنا؟ میرا ذکر کرنا، میں بے گناہ یہاں جیل میں بند ہوں، کوئی گناہ میں نے کیا نہیں تھا، بے گناہ میں جیل میں بند ہوں، میری تھوڑی سفارش کرنا۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بھائیوں سے نکال کر آپ کے بھائی آپ کو مارنا چاہتے تھے، ان کے چنگل سے آپ کو زندہ بچایا، پھر جو ہے آپ کو بازار میں بیچا جا رہا تھا، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ اچھے گھرانے میں آپ کو جو ہے خریدنے کا سامنے والے کے دل میں بات ڈالی۔ لیکن اللہ کے مانگنے کے علاوہ، اللہ سے مانگنے کے بجائے یوسف علیہ السلام نے مخلوق سے امید رکھ لی کہ بھائی سفارش کرنا، مانگا نہیں، امید یہ رکھی کہ سفارش کرانا، جا کر اگر موقع مل جائے تو میری سفارش کرا دینا۔ وہ بیچارہ ہاں ہوں بول کے گیا، بچنے کی خوشی میں بھول گیا بات۔ 4 سال گزر گئے، اس کے بعد میں بادشاہ کو خود خواب آ گیا۔ کیا خواب؟ 7 موٹے گایاں ہیں، 7 پتلی گائے، دبلی پتلی گائے ہے، لیکن 7 دبلی پتلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہے۔ یہ خواب بڑا عجیب ہوا، پورے اپنے لوگوں میں اپنے علماء کو جو ہے وہاں سمجھدار لوگوں کو جمایا، بھائی اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ سب نے کہا کہ نہیں بتا سکتے بھائی یہ کیا معاملہ ہے، 7 دبلی گائے جو موٹی گائے کو کھا گئی۔ تو اس وقت جو ہے وہ خدمت کرنے والا خادم جو چھوٹ گیا تھا جیل میں، وہ شراب پلانے والا کہا کہ حضرت میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، جیل خانے میں ہے، انہوں نے کہا تھا مجھے آپ کے سامنے سفارش کرنے کے لیے، آپ مجھے بات یاد آ گئی، وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ یہ جب خواب کی تعبیر بتانے کے لیے ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے، جب تک میرا معاملہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک میں خواب نہیں بتاؤں گا۔ تو پھر ان کو رہا کر دیا گیا، پھر برات جو ہے ظاہر ہو گئی لوگوں کے سامنے، جو ہے بھائی غلطی زلیخا کی تھی، پورا جو ہے کلیئر ہو گیا مسئلہ۔ اس وقت خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 گائے موٹی، 7 گائے دبلی سے مراد یہ ہے کہ 7 سال ایسے قحط سالی کے آئیں گے، پہلے پیداوار خوب ہوگی، 7 سال خوب پیداوار ہوگی، بارش بھی خوب ہوگی، اناج بھی خوب ہوگا،
کھیتی باڑی میں غلات وہ خوب اگیں گے. اس کے بعد میں 7 سال جو ہے قحط سالی کے ہوں گے, کوئی بارش کا بوند نہیں ہوگا, جانور جو ہے پریشان ہوں گے, کھیت کھلیان سوکھ جائیں گے, کوئی بھی چیز کھانے کے لیے بچے گی نہیں. یہ حال ہونے والا ہے. تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ترتیب بھی بتائی کہ بھئی تم یہ کام کرو, پورے ملک میں جو ہے 7 سال تک جو غلہ اگتا ہے وہ تمام غلہ تمہارے خزانے میں جمع کر دو, جمع کرو. جب قحط سالی کے 7 سال آتے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا سب کو دیتے رہو. تو پھر جو ہے وہ بادشاہ سلامت نے, بڑی عقل کی بات ہے, اس کام کو تم ہی کرو, اس کام کو تمہارے حوالے سپرد کرتا ہوں. تو ان کے ہاتھ میں پورا بڑا پن آ گیا. تو پھر قحط سالی 7 سال خوب غلہ جمع ہو گیا سب. 7 سال بعد میں جب کنگالی آ گئی, قحط سالی آ گئی, تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نے, یوسف علیہ السلام ان کے اور بھی بیٹے تھے, 9 بیٹے کنعان میں تھے, ان کے بڑے حالات چل رہے ہیں. یہودا, یہ باقی جتنے بھی یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی تھے, ان کے گاؤں میں پڑی قحط سالی ہے تو چرچا وہاں تک پہنچ گیا کہ بھائی مصر میں بادشاہ جو ہے وہ غلہ دے رہا ہے غریبوں کو. پھر وہ 9 بھائی غلہ لینے کے لیے کہاں گئے؟ محل میں آ گئے. یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ میرے بھائی ہیں, لیکن انہوں نے نہیں پہچانا یہ ہمارا بھائی, اس لیے کہ انہوں نے تو گڑھے میں ڈال کر آئے تھے, وہ سمجھ لیے تھے مر گئے ہیں, یا جو ہے یہ وہاں سے مر تو نہیں گئے, لیکن ان کو یقین تھا کہ جب ان کو نکالا گیا بازار میں, ان کو بیچ دیا گیا غلام بنا کر, بازار میں بیچ دیا گیا. اب وہ تو نہیں ہوں گے, بچپن میں کہ بچے کیسے یاد ہوں گے. تو فرماتے ہیں انہوں نے پہچانا اپنے بھائی کو. تو یہ سب واقعہ مجھے بتانا نہیں ہے, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھول دیں گے. یوسف علیہ السلام کو 3 نیت کرنے کی بنیاد پر آپ کو برات بھی نصیب ہو گئی. پھر اس تکلیف پر صبر کرنے پر اللہ نے مقام میں بھی اونچا عطا فرمایا. کیسا؟ پورے ملک کا بادشاہ بنا دیا, پورے ملک کا بادشاہ بنا دیا. پھر جو ہے آپ جو حاکم رہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں, لیکن ہمارے پاس یہ تینوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہر وقت نیت کرے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا. تو اس کے پیچھے 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے اپنے طرف سے. ایک تو نیت ہو, دوسرے نمبر پر کوشش ہو, تیسرے نمبر پر دعا ہو. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مانگنے کا حکم فرمایا, بلکہ فرض عین فرمایا. ہر آدمی کو نماز میں دن میں 5 مرتبہ پڑھتا ہے, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے. تو ہر رکعت میں یوں کہہ رہا اللہ سے, اللہ مجھے سیدھے راستہ عطا فرما, مجھے سیدھا راستہ عطا فرما. لیکن سیدھے راستے پہ چل نہیں رہے ہیں. کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ ہمارے پیچھے کے 2 محنت 3 محنتیں نہیں ہو رہی. اہدنا الصراط المستقیم, جب 3 محنتیں نیت ہو جائے, کوشش ہو جائے, دعا ہو جائے, دعا تو ہو رہی ماشاءاللہ, تو ایک کام تو ہو رہا ہے, ہم پڑھ رہے ہیں دعا, نماز میں پڑھ رہے ہیں, چاہے وہ بے توجہی صحیح پڑھ رہے ہیں. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں نماز میں, ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں. لیکن مدد اللہ کی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ مدد اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ہماری نیت درست نہیں ہو رہی, اور ہماری اس معاملے میں کوشش نہیں ہو رہی. یا اللہ ہمیں گناہ سے بچا, تو گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے. یا اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا, جھوٹ بولنے سے بچنے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے. تو جتنے بھی کام کوششیں نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. جس دن ہماری نیت درست ہو جائے اور اس پر کوشش ہو جائے, اللہ فرماتے ہیں میں ہاتھ پکڑ کر اس کی مدد کروں گا, میں ہاتھ پکڑ کر اس کی مدد کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں, یہ تفسیر جو ہے اہدنا الصراط المستقیم, ہم تمام کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلا ہے. صرف دنیا میں نہیں, یہ سیدھا راستہ جب تک جنت میں نہیں پہنچتے اس وقت تک کا سیدھا راستہ ہے. جب تک جنت میں نہیں پہنچتے, جب تک اللہ کا دیدار نہیں کر لیتے, اس وقت تک یہ جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے. اگر سیدھے راستے پر نہیں ہو جائیں گے, پھر دیدار نہ اللہ کا ہوگا نہ جنت کا ہوگا. پھر دنیا کی محبت ایسی بھر جائے گی, ایسی بھر جائے گی, دنیا کی محبت میں کتے بن کر مر جائیں گے.
قرآن میں کہا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ فرمایا دنیا کی محبت اگر پالو گے تو آخرت کی محبت سے خالی ہو جاؤ گے، آخرت کی محبت سے خالی ہو جاؤ گے۔ جب آخرت کی محبت سے خالی ہو جاؤ گے تو تمہارے چہروں پر نورانیت نہیں ہوگی، مرنے کے بعد وہ نور نہیں رہے گا، وہ روشنی نہیں رہے گی۔ پھر جو ہے اس وقت سمجھ لو گے کہ ہمارے ساتھ کمر توڑنے والا معاملہ ہوگا، ہمارے ساتھ سخت عذاب پکڑ ہوگی۔ اگر آخرت کی فکر ہوگی تو یہاں پر دعائیں، محنتیں، کوششیں ہوتی رہے گی، تو پھر فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا دیدار ہوگا، میرے دیدار کے ذریعے سے تمہارے چہروں پر نورانیت ہوگی، اور وہ نورانیت ایسی ہوگی اللہ کے دیدار سے نصیب ہوگی، اللہ کے دیدار سے نصیب ہوگی۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو یہ دنیا کی محبت اور اس کا ازالہ، آخرت کی محبت کا آ جانا، اس کی ازالہ وہ محنت ہے اور دعا ہے اور کوشش ہے۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔